السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا نیشن اسٹیٹ سسٹم. نیشن اسٹیٹ سسٹم بیسیکلی جو اسٹارٹ ہوا تھا اسٹارٹیڈ سنس دا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا. بفور ویسٹ فیلیا دا امپیریل اسٹیٹ سسٹم ہیڈ ایگزسٹڈ and ruled by the divine rights and church rules followed by Roman Catholic and Pope. ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا جو ہے وہ اس کے بعد سے نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد مزید یہ آگے بڑھتا گیا. اور اس سے پہلے جو تھا وہ امپیریل اسٹیٹ سسٹم تھا. بادشاہ ملکہ کی حکومت ہوتی تھی، بہت بڑی سلطنت ہوتی تھی، یہ لوگ اس پہ حکومت کرتے تھے. امپائر ریجیم ہوتا تھا اور نیشن اسٹیٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اس امپائر رجیم کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوا. کوئی گروپ کھڑا ہوا اس کے خلاف اور پروٹیسٹ کیا، اس کو پروٹیسٹنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں. انہوں نے اس کے خلاف جنگ کی اور یہ جنگ جو ہے یہ کافی عرصے تک چلی. تو یہ 30 ایئرس وارز کے نام سے جانی جاتی ہے. اس میں 1618 سے لے کے 1648 تک بیسیکلی یہ وار رہی اور اس کے بعد اس امپائر رجیم کو شکست ہوئی، یہ ڈکلائن ہوا اور نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ بائی دا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا اسٹارٹ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد آگے بڑھتا گیا. اس میں یہ 3 فیسز سے بھی گزرا نیشن اسٹیٹ سسٹم. پہلے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ آگے بڑھا، اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ مزید آگے بڑھا، مزید چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ وجود میں آئیں اور پھر کولڈ وار کے بعد یہ مزید فلورش ہوتا گیا، ایڈوانس ہوتا گیا اور چھوٹی اسٹیٹ سے بڑی اسٹیٹ کی طرف چلا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بہت سارے کانسیکوینسز تھے نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ کے بعد سامنے آئے، وہ میں آپ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کروں گی. اور 3 بیسک فیچرز تھے بیسیکلی نیشن اسٹیٹ سسٹم کے. 3 بیسک فیچر تھے. نمبر 1 پہ سوورنٹی تھا، خود مختاری، نیشنلزم، قومیت اینڈ نیشنل پاور، کوئی اپنی قومی طاقت. تو سوورنٹی کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بیسک تھنگز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. سوورنٹی مطلب خود مختاری، آزادی. ایک ملک اپنی خود مختاری کو سیکیور کر سکتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھے گا. دوسرے ملک اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے کسی بھی میٹر میں، چاہے وہ ایکسٹرنل میٹر ہو یا انٹرنل میٹر ہو، اس میں وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے اور وہ اس کو مینٹین رکھیں گے. سیکنڈ پہ آتا ہے نیشنلزم. نیشنلزم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ قومیت، کسی ملک کی اپنی قومیت جو ہوتی ہے وہ بہت بیسک چیز ہوتی ہے، بیسک تھنگ ہوتی ہے. کوئی جو ملک ہے وہ اپنی قومیت کو کس طرح سے برقرار رکھ سکتا ہے، مطلب اپنی اس کی نیشنل آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے. اگر ہم پاکستانی ہیں، یہ ہماری قومی پہچان ہے، ہم اسی کو مینٹین رکھیں گے اور اسی کو لے کر ہر جگہ، ہم چاہے ملک کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہماری نیشنل آئیڈینٹی یہی رہے گی کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم اپنی آئیڈینٹی چینج نہیں کر سکتے. اگر ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو یہی ہماری آئیڈینٹی رہے گی. تھرڈ ون از نیشنل پاور. نیشنل پاور مطلب ہماری قومی طاقت کیا ہے. ہماری قومی طاقت ہمارا لباس، ہماری زبان، ہماری ثقافت، سویلائز، ہماری جو ہے دوسری چیزیں، ہمارا نیشنل فلیگ ہو گیا، یہ سب ہماری قومی طاقت ہیں. اسی کے ذریعے ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اسی سے پہچانے جاتے ہیں، ریکگنائز ہوتے ہیں. اپنی اس شناخت، اپنی خاص شناخت کی وجہ سے. اردو ہماری قومی زبان ہے، قمیص شلوار بیسک ہمارا لباس ہے، ہمارا بیسک جھنڈا کیا ہے، چاند تارہ ہے. تو مطلب یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ نیشنل پاور کے زمرے میں آتی ہیں کہ ہمارا کیا، ہر ملک کی اپنی، ہماری نہیں بلکہ ہر ملک کی اپنی ایک نیشنل پاور ہوتی ہے، نیشنلزم ہوتا ہے، سوورنٹی ہوتی ہے، ہماری بھی ہے. تو یہ 3 بیسک چیزیں جو ہوتی تھیں وہ نیشن اسٹیٹ کے ساتھ شروع ہو گئی تھیں. انہی کی بیس پر یہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہوا تھا اسٹارٹ. مگر اب آج کل کے دور میں مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ یہ تینوں چیزیں اب ایگزسٹ کرتی ہیں، برقرار ہیں. اس میں کافی کمزوریاں ہو گئی ہیں، ویکنیسز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہ کانسیپٹ کمزور پڑتا جا رہا ہے. آگے میں اپلوڈ کروں گی کہ یہ کیوں کمزور پڑ رہا ہے، اس کے کیا فیکٹر ہیں. پہلے میں کانسیکوینسز پہ بات کروں گی. نیشن اسٹیٹ جب وجود میں آئے تو اس کے بعد کیا کانسیکوینسز ہوئے، کیا حالات رہے، کیا واقعات رہے، کون سی پاور آگے بڑھیں، کون سی ڈیکلائن ہوئیں، کون سپر پاور بنا. پھر اس کے بعد جو ہے کیا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس میں ویکنیسز وجود میں آئیں. تو انشاءاللہ میں جلدی اپنی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تو جب تک کے لیے اللہ حافظ.